أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ ہفتوں میں بات چل رہی تھی بدعت کی کہ آج معاشرے میں بہت ساری وہ چیزیں کی جاتی ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں، اور جو چیزیں شریعت میں ہیں تو ان سے عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا بھی ہے، یعنی یہ کام دوسرے نہیں کر رہے، بدعت دوسرے نہیں کر رہے ہیں، بدعت خود مسلمان کر رہا ہے۔ جو سنت ہے، جو یعنی احیاء سنت کا اتنا ثواب ہے کہ ایک سنت جو مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور کہ جو بدعت ایجاد کرے گا کہ کل قیامت میں حوض کوثر سے بھی اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو آج اسی سے متعلق، اور چونکہ مہینہ آ گیا ہے شعبان کا، تو اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تو یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ایک برکت والی رات میں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس وجہ سے جمہور کا اصل مذہب یہ ہے کہ اس آیت میں سورہ دخان کی آیات میں بھی جو مراد ہے وہ شب قدر ہے، کہ اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو وہاں بالکل صراحت سے یہ بات آئی ہے، اور یہاں صراحت سے نہیں آئی، اس لیے بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ البتہ جمہور کا قول کیا ہے؟ شب قدر ہے، اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کی جائے، تطبیق دی جائے، اس کے آپس کا کانفلکٹ ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور شب قدر میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو اس طرح یہ دونوں باتیں اور دونوں روایتیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو ایک تو وہ وقت ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جمعے کے دن کام کرنے کے لیے کہا، اور پھر وہ کام کیا گیا اتوار کو، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جمعے میں یہ کام کیا کیونکہ فیصلہ ہو چکا، اور اصل جو عملی طور پر پریکٹیکلی جو کام ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ وہ اتوار کو ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے، اور اس میں بہت یعنی جھگڑنے کی اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کی جو فضیلت ہے بھلے ہی وہ اس قرآن کی اس آیت سے نہ بھی ثابت ہو، اس کے علاوہ بہت سی احادیث شریفہ اس کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کرام نے روایتیں نقل کی ہیں جس میں شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ شب برات کی فضیلت اور اس کے متعلق احکامات انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر بتلاؤں گا، یا تو آئندہ ہفتے یا خاص شب برات کے موقع پر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس وقت مجھے بیان کرنا ہے اور باتیں کرنی ہے خاص شعبان کے مہینے سے متعلق۔ یہ جو مہینہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ پورے شعبان روزے رکھتے تھے۔ البتہ علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پورے شعبان کہنا یہ اصل میں مبالغہ ہے، یعنی جیسے کوئی آدمی بہت کام کرتا ہے تو کہتے ہیں پورے دن کام کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اگر کسی نے کافی وقت کام کیا کہ پورے دن اسی میں لگا رہتا ہے، تو ایسے ہی حضرت عائشہ یہاں فرما رہی ہیں۔ اور ویسے بھی ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ جو چیز زیادہ کی جاتی ہے تو وہ ایسی سمجھی جاتی، مثال کے طور پر کلاس میں اگر 50 بچے ہوں اور ان کو کوئی ہوم ورک کرنے کے لیے دیا جائے
اور اس میں سے 40 نہیں کر کے آئیں تو استاذ وہ 10 کا نہیں دیکھے گا، اب یہ کہے گا کہ تم سب ایسے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو للاکثری حکم الکل کہ میجورٹی پر عام طور پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یعنی یہ روایتیں مختلف صحابہ اور صحابیات سے آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خاص طور پر بہت روزے رکھتے تھے، اور یہ بہت تبھی ہو سکتا ہے کہ جب 15 شعبان سے تو زیادہ رکھتے ہوں، یعنی 15 دن سے تو زیادہ رکھتے ہوں. جیسے میں نے بھی بتایا کہ اگر 30 میں سے 15 دن رکھیں گے تو یہ زیادہ نہیں ہوا. میجورٹی کہاں ہوگی؟ میجورٹی تب ہوگی کم سے کم 16 دن رکھیں، کم سے کم آدھے سے زیادہ رکھیں تب کہا جائے گا. تو حضرت عائشہ یہاں جو فرماتی ہیں کہ پورے شعبان روزے رکھتے تھے، تو یہ حضور کا معمول تھا اور اکثر شعبان میں آپ روزے رکھا کرتے تھے. البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو میں نے اس قدر روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ اس شعبان میں کیا خاص بات ہے کہ آپ اس مہینے میں بہت روزے رکھتے ہیں؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، نسائی شریف میں روایت آئی ہے. تو حضرت اسامہ بن زید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے جتنا کہ شعبان میں. قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان، کہ اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، غافل رہتے ہیں. تو ان کی غفلت دور کرنے کے لیے، ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مہینہ بڑا خاص ہے، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. کنز العمال میں روایت ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو یوں تو تمام ہی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسبت بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس میں تو آدمی بالکل ہی فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کرے. جتنا ہو سکے اپنے آپ شیڈول کو ادھر ادھر ایڈجسٹ کریں، اور اگر چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے کر صرف عبادت ہی کریں. شعبان رمضان کی پریپریشن کا اور تیاری کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید کو کہ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے. اس میں روزے رکھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اس میں نفلی روزے رکھیں گے تو آپ کو اپنی صحت وغیرہ کا بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میں رمضان کے لیے فٹ ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ باقاعدہ علاج کروائیں اگر کوئی کمزوری ہے، تاکہ رمضان کے فرض روزے نہ چھوٹ جائیں. اس لیے کہ رمضان کے فرض روزے چھوڑنا بغیر شرعی عذر کے جائز نہیں، اور شرعی عذر میں یاد رکھیے کہ ذرا سی تکلیفیں شرعی عذر میں شامل نہیں ہو جاتی. آپ علماء سے پوچھیں، اپنی پوری کنڈیشن بتائیں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیں، پھر وہ کیا حکم دیتے ہیں آپ کو اس کے مطابق عمل کریں. آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ دھندے کرنے والے اور بزنس کرنے والے اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کے بزنس میں تکلیف ہوتی ہے، اور گھر کی عورتیں اس لیے نہیں رکھتی کہ ان کو کھانے وانے بنانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور بچے اس لیے نہیں رکھتے کہ انہیں اسکول وغیرہ جانا ہوتا ہے. تو بھائی یہ روزے کون رکھے گا؟ رام شام رکھیں گے؟ روزے تو ہمیں ہی رکھنے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو تم میں سے رمضان کو پالے، جو رمضان کے دن پالے، جو رمضان کے روزے پالے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ وہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے میں روزے نہیں رکھتا، تو بھائی روزہ تو نام ہی ہے اس کا. اگر روزے میں بھوک نہیں لگی تو روزہ کیسے ہوا؟ احساس نہیں ہوا تو روزہ ہی کیا ہوا؟ یہاں تو بتانا ہی یہ مقصود ہے کہ تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جن کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ احساس ہی تو دلانا مقصود ہے.
اور یہی تو مقصود ہے کہ جب آپ کم کھاؤ گے، پیٹ ذرا خالی رہے گا تو ہری ہری نہیں سوجے گی۔ جو سرکس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں رنگ ماسٹر جو ہے وہ لائن کو، ٹائیگر کو نچاتا ہے اپنے اشاروں پر، تو کیسے نچاتا ہے، کیسے کروا لیتا ہے وہ اتنے کام اس سے، ایسے خونخوار جانوروں سے؟ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اسے سونے نہیں دیا جاتا اور دوسرا اسے کھانا پانی نہیں دیا جاتا، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ جب یہ دو کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پولیس والے بھی جب ریمانڈ پہ لیتے ہیں کسی کو اور اس سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی دو کام کرتے ہیں، سمجھے؟ تو جب آدمی کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے ہیں کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور اس کو سونے نہ دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی اصلاح مقصود ہے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو اس لیے یہ کروایا جا رہا ہے۔ روزے رکھوائے گئے اور تراویح پڑھوائی گئی، رات میں سونے نہیں دیا گیا۔ عام وقت میں جتنے بجے اٹھتے ہو اس سے پہلے اٹھنا ہے سحری کے لیے، عام وقت میں جتنے بجے سوتے ہو اس سے لیٹ سونا ہے تراویح کی وجہ سے، اور پھر دن بھر روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہی، مقصد ہی ہے، آپ نے وہی فوت کر لیا۔ اور پھر ہمارے روزے بھی کیا روزے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں پر بھی رحم فرمائے اور ان کو قبول فرما لے، ورنہ ہمارے روزے ہیں ہی کیا۔ یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بڑا پیارا ایک جملہ لکھا کہ ہماری سحری جو ہوتی ہے تو مطلب سحری میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ آگے سحار رہے، تو حفظ ما تقدم، کہ آگے کی تیاری کے طور پر پہلے ہی آدمی اتنا کھا لیتا ہے۔ جیسے وہ گاڑیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، اسٹیپنی ہوتی ہے، تو اسٹیپنی کیوں ہوتی ہے؟ کہ کہیں پنکچر ہو گیا تو کام آ جائے گا، تو پہلے یہاں تک بھر کے کھا لیتے ہیں۔ اور افطار میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ احساس ہے کہ ہم نے دن بھر تو بھوکے رہے تو اب اور یہاں تک بھر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ تراویح میں لمبی لمبی ڈکارے لیتے ہیں، آس پاس والے وہ جب بو محسوس کرتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہاں پھنس گیا۔ بمبئی کی زبان میں چچا نے تو نماز ہی خراب کر دی۔ تو رمضان کا روزہ یا روزہ تو ہے ہی بھوک کا احساس دلانے کے لیے، تو بھائی روزہ رکھا کریں اور ذرا کم کھایا کریں۔ آپ اپنے اکابرین کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، تو ان کا عام معمول تھا کہ وہ 2 انڈوں کی زردی اور 1 کپ چائے، یہ ان کا معمول تھا سحری میں۔ رات میں مال پوئے بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پہلے افطاری میں کھائیں گے، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد کہ تراویح میں وہ ہضم ہو گیا پھر اور کچھ کھائیں گے، پھر اس کے بعد رات میں 1 بجے تک مال پوئے کھائیں گے، اور پھر کہتے ہیں سحری نہیں کرتا میں، خالی 2 پاؤ دودھ میں ڈال کے کھا لیتا ہوں۔ خدا کے بندو، 2 پاؤ میں تو دودھ میں ڈال کر آدمی پورا دن چلا سکتا ہے، سمجھے؟ اور اتنا انسان کو بھوکا رہنا نقصان نہیں دیتا جتنا کھانا نقصان دیتا ہے۔ آپ ڈاکٹرز سے پوچھیں تو وہ بتلائیں گے کہ آدھے سے زیادہ بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے روزہ کہ 1 مہینہ آپ کو کمپلسری رکھنا ہی ہے، چھوٹ نہیں سکتے اس سے آپ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذر ہوتے ہیں تو اس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے شعبان کے مہینے میں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی تیاری کے لیے، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کس لیے رکھے جائیں یہ روزے، کہ رمضان کی تیاری کے طور پر، رمضان کے اکرام میں، تو یہ روزے رکھنا اس لیے ہے۔ اور ایک وجہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں رب العالمین کی طرف۔ تو جب حساب ہونے والا ہوتا ہے تو آدمی اس ٹائم پہ ڈنڈی نہیں مارتا، اس ٹائم پہ زیادہ دل لگا کر کام کرتا ہے کہ ابھی بس سیٹ آئے گا اور وہ حساب دے گا، حساب لے گا، تو اس وقت پر آدمی زیادہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے فجر اور عشاء کی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ صبح اور شام، صبح اور رات، ایک اس چھور پر اور ایک اس چھور پر ہے، یا فجر اور عصر کی بھی، کہ وہ اس وقت میں کیا ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ تو جب سٹارٹ ہوتا ہے کوئی چیز تو وہاں پر آپ نے اچھا کیا، اور اینڈ ہوا وہاں اچھا کیا۔ ابھی ایگزامس کا زمانہ ہے، 10th والے اور 12th والے، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ فوکس کس پر کرتے ہیں کہ بگننگ اچھی ہو،
फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि एक सवाल के लिए अगर 10 मिनट देने वो डिवाइड नहीं करते, वो एक सवाल में आधा घंटा लगा देते हैं, अब वो लास्ट में ऐसे घसीट आराम हो जाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है कि जो पूरे ज़माने में एतदाल से चले, हर क्वेश्चन के लिए डिवाइड कर ले कि 1 मिनट। अभी ये मसला दूसरा है, लेकिन ये भी आपकी ज़रूरत का है, और चूँकि मैं एज आ लेक्चरर कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, डिग्री कॉलेज में, तो इसलिए आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो वक्त को कंज्यूम करे और वो पहले से हिसाब लगा ले कि 3 घंटे में से पौने 3 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, फुल अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन भी आप छोड़ेंगे तो यानी उतने मार्क्स तो आपके हाथ से यकीनी तौर पर गए, और अगर आपने अटेम्प्ट किया तो कुछ तो मिल ही जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए अच्छा स्टूडेंट वो होता है, तो इसलिए अच्छा मुसलमान तो वो होता है जो पूरे साल इबादत करे, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करे, लेकिन अगर कोताही हुई, कमज़ोरी रही, अब इरादा कर ले कि आइंदा ये कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह, आइंदा मैं ख़्याल रखूँगा। अब तक नमाज़ें छूट जाती थी, अब रमज़ान आ रहा है, मैं शाबान से इस बात की प्रैक्टिस करूँगा कि मेरी कोई नमाज बग़ैर जमात के ना हो। ये इसकी तैयारी का महीना है, शाबान इसकी तैयारी का महीना है। प्रीलिम्स होते हैं ना बोर्ड्स में, प्रीलिम्स समझ लीजिए आप इसको, ताकि तैयारी हो जाए। अब वो बाज़ इतने कमाल के लोग होते हैं कि वो प्रीलिम्स में जाते ही नहीं, तो ऐसे ही वो शाबान में कुछ करते ही नहीं, डायरेक्ट रमज़ान में ही करेंगे। तो ये मामला जो होता है, तो वो डायरेक्ट वाले जो होते हैं ना इस तरह के, जिन्होंने शुरू में कोई तैयारी नहीं की होती, तो वहाँ पर बाज़ दफ़ा हालत ख़राब हो जाती, फिर कहते हैं सब आउट ऑफ सिलेबस आया, जबकि आउट ऑफ सिलेबस आ ही नहीं सकता, इसलिए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर के सेट बनते हैं ना, तो वो एक नहीं होता कि कुछ भी आ जाए, और उसकी पूरी एक कमेटी होती है। कई क्वेश्चन पेपर के सेट बनकर वहाँ आते हैं, फिर वो कमेटी उस पर गौर व फिक्र करती है, कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस क्या, कोई चीज़ ऐसी मुश्किल आ जाए जो बच्चों के लेवल से ऊपर की हो, तो वो भी निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि हमने सिलेबस की तैयारी नहीं की होती, लेक्चर में गए नहीं होते, तो हमने पूरे साल नमाज़ें नहीं पढ़ी, इसलिए क्या होता है कि रमज़ान में भी नमाज छूट जाती है हमसे। हमने पूरे साल जमात का एहतमाम नहीं किया, इसलिए रमज़ान में भी जमात छूट जाती है हमसे। अगर हम पूरे साल एहतमाम करते तो फिर माह न छूटती। मसला ये हुआ, हम समझते हैं कि डायरेक्ट रमज़ान में कर लेंगे। बाज़ अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बाज़ इलाकों ने ऐसे इंसान देखे हैं कि जो शाबान रमज़ान का चाँद देखकर जो मगरिब के बाद वो पकड़ते हैं पहली सफ़, वो ईद की नमाज़ पढ़ के ही छोड़ते हैं, और फिर वो 8 की खाट की, नहीं तो 360 की। तो मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल अमली मा दीमा अलैहि, बेहतरीन अमल अल्लाह के नज़दीक वो है जिस पर मुदावमत हो, कंटिन्यूसली आप उसको करें, कम हो लेकिन हमेशा उसको करें, कम से कम फ़राइज़ का एहतमाम हो, वाजिबात का एहतमाम हो, सुन्नतों का एहतमाम हो। नवाफिल अगर कम करें या ना करें चल जाएगा, लेकिन फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों के बग़ैर नहीं चल सकता। और ये पूरे साल कीजिए, तब जाकर रमज़ान की तरह गुजरेगा। और रमज़ान जिसका जैसा गुजरता है वैसा उसका पूरा साल गुजरता है। उलमा ने लिखी है बात, अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लताइफुल मारिफ में लिखते हैं कि जैसा आपका रमज़ान गुजरेगा वैसा ही आपका पूरा साल गुजरेगा। और हमारे रमज़ान का क्या हाल है? रमज़ान में भी हमसे गुनाह नहीं छूटते, रमज़ान में भी हमसे झूठ नहीं छूटता, रमज़ान में भी हमसे बदनिगाही नहीं छूटती, रमज़ान में भी हम अल्लाह की नाफरमानियों से नहीं बचते। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान कैद करके समंदरों में डाल दिए गए, उनको जंजीरें पहना दी गई। फिर क्या होता है? फिर कैसे हमसे गुनाह होता है? उसकी 2 वजह। एक तो ये कि सरकश शयातीन, यानी बड़े बड़े जो तोप शैतान होते हैं उनको कैद किया जाता है एक रिवायत के मुताबिक, और दूसरा यानी छोटे मोटे जो छिल्लर होते हैं तो वो तो रहते ही हैं मौजूद। और हम इतने बदजात हो चुके हैं बुरे काम करते करते कि वो छिल्लर भी हमसे गुनाह करवाने के लिए काफ़ी है। आज के ज़माने में लोगों के गुनाह करने के लिए औरत का सामने आना ज़रूरी नहीं, उसकी तस्वीर देखना काफ़ी है। नहीं,
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے گناہ نہیں، بڑے شیطان نہیں تو چھوٹے شیطان وہ گناہ کرواتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم 11 مہینے تک جس دوست کے ساتھ رہے شیطان، تو اس کا 11 مہینے کا اثر ایک دن میں جاتا نہیں، بھلے وہ قید ہو گیا لیکن اس کی یادیں ستاتی رہتی ہیں، دل میں محفوظ رہتی ہیں، وہ آپ کو بار بار احساس دلاتا رہتا ہے کہ بھائی اپنی دوستی تھی کہاں رہ گئے۔ آپ دیکھتے نہیں 27 رمضان کے بعد جس کو لوگ شب قدر کہتے ہیں، امکان تو ہے لیکن یقینی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں 27 رمضان کو شب قدر، تو وہیں سے پھر وہ بکنگ شروع کر دیتے ہیں تھیٹر کی، نہیں ہوتا۔ عید کے دن جب وہ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو ان کی جیبوں میں پڑی رہتی ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے، ایسی توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ کہتے کسے؟ یعنی تم نے دل میں پہلے سے پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ ابھی عید کا چاند نظر آئے میں یہ گناہ کروں گا، تو یہ توبہ کیسے ہوگی؟ یہ توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ تو شعبان کیا ہے؟ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے، اور اس میں خاص طور پر ایک رات ہے جسے ہم کہتے ہیں شب برات۔ یہ براعت ہے ایکچولی، براعت، شب براعت، برات کہتے ہیں چھٹکارا، ایسی رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، چھٹکارا دے دیتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں شب براعت۔ لیکن ہم نے اس کو شب برات کہنا بھی شروع کر دیا اور منانے بھی لگے برات ہی، وہ جمگٹا جمع ہو گیا، مسجد میں ایسے ہی کھانے پینے چل رہے ہیں جیسے بارات آئی ہو کسی کی۔ آپ کی نانی کا گھر ہے مسجد، کس نے اجازت دی آپ کو؟ اعتکاف کے علاوہ کسی کو مسجد میں کھانے کی اجازت نہیں۔ تبلیغی جماعت جو مسجد میں قیام کرتی ہے اور جو طعام کرتی ہے، کھانا اور پینا ہوتا ہے، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے اکابرین کی طرف سے تاکید ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو کہو نویت سنت الاعتکاف، میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی۔ کہتے ہیں بغیر اعتکاف کے مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں۔ یہاں تو دعوتیں ہوتی ہیں باقاعدہ، آپ کی مسجد کا تو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میرا پہلا شعبان ہے، اب دیکھو اللہ کیا دکھاتا ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد میں غیر معتکف کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ چائے چل رہی ہے پوری رات، اب وہ مسجد کا فرش ملوث ہو گیا، اس میں چپک گیا، حرام ہے۔ مسجد میں رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا افطار کہ وہ کر سکتے ہیں نہیں، وہ بھی علماء سے جا کر پوچھئے کہ اس کی کیا شرائط ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شب براعت کو جہنم سے آزادی کی رات کو کیا بنا دیا؟ شب برات کی رات۔ سڑکوں پہ وہ لڑکے بائک والے وہ رائڈنگ کر رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں، کبھی اس قبرستان جا رہے ہیں، کبھی اس قبرستان جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، اور وہ خوب اس کو بجا رہے ہیں، اور جتنے سونے والے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، جو چلنے والے وہ ڈر کے ہمارے روڈ کراس نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شب برات۔ شب برات کیا ہے؟ جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کی رات ہے۔ اس طرح جہنم سے چھٹکارا ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو شب برات کا انشاءاللہ مستقل بیان کسی اور موقع پر، لیکن یہ اس مہینے کی خاص رات ہے شب برات۔ تو میں نے کہا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے، لیکن 15 شعبان کے بعد نہیں رکھنے چاہیے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے 15 شعبان تک تو نہ رکھے ہوں، اب وہ 15 شعبان کے بعد رکھے تو اس کو نہیں رکھنے چاہیے، اس لیے کہ پھر کمزور ہو جائے گا، پھر رمضان کے روزے کیسے رکھے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس امت پر رحم کرتے ہوئے کہ 15 شعبان کے بعد روزے، نفلی روزے مت رکھو تاکہ رمضان کے لیے فٹ رہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو آدمی کا معمول نہیں ہے پورے مہینے روزے رکھنا، کوئی آدمی مستقل رکھتا ہی ہے یا مہینے کے آخر میں رکھتا ہی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔
اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے کہ جو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کی وجہ سے یقینی طور پہ کمزور ہو جائے گا، جس کو اپنے اوپر اتنا گمان ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے اپنے ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے، اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو فرق نہیں پڑے گا، تو وہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھیں، دوسری بات یہ کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے وہ نہ رکھے کہ جسے رمضان میں کمزوری کا احساس ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ شب برات ہوتی ہے، وہ عبادت کی رات ہوتی ہے، اس میں دھینگا مستی نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک حکم اور ہے کہ 15 شعبان خاص، کہ 15 شعبان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو خاص 15 شعبان کا روزہ، یہ بھی علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 15 شعبان کا روزہ کچھ نہیں۔ میں نے 10 فتوے اپنے اکابر علماء کے اس پر جمع کیے ہیں، اور یہ ایک روایت بھی موجود ہے ابن ماجہ کی، الترغیب والترہیب میں بھی علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو اس کی بنا پر اور 10 علماء کے فتوے کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا خاص، یعنی اگر 3 دن کے روزے رکھ لے تو بہت اچھا، سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ 13، 14، 15 یہ تینوں دن کے روزے رکھ لے، اسے کہتے ہیں ایام 20، تو یہ تو سب سے اچھا ہے۔ اور اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر ایک ہی دن کا بھی چلے گا۔ البتہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 روزے، تو 2 روزے جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، 2 روزوں کا مسئلہ صرف وہاں ہے کہ جہاں کسی دوسری قوم کے یہاں پر بھی وہ روزہ رکھا جاتا ہو تو اسے الگ کرنے کے لیے ایک روزہ اور ملا لیا جاتا ہے۔ جیسے محرم میں عاشورہ کا روزہ، تو 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا بھی رکھیں یا 11 محرم کا بھی۔ 15 شعبان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ بہت لوگ پوچھتے ہیں الگ الگ، اس لیے میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ الگ الگ تکلیف نہ برداشت کریں۔ ویسے تو کم ہی کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے کی، پھر بھی میں بتلا رہا ہوں کہ 15 کے ساتھ ساتھ 14 اور 16 کا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شعبان میں تو ویسے ہی میں نے بتایا کہ نفلی روزے رکھنا مستحب ہے، لیکن ضروری سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شعبان کے چاند کو گنتے رہو رمضان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شعبان کا چاند دیکھنا، اس لیے فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے اور رمضان کا چاند تلاش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم چاند پر بالکل خیال ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ آ گیا، اب ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے امت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کا حساب، چاند کی تاریخ کو اپنے اوپر لازم کرے، اس کا حساب رکھے۔ اگر پوری امت چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا چھوڑ دے گی تو سب پر حرام کا گناہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا، آج تاریخ کیا ہے، جلدی سے کہہ دیتے 19 مارچ، آج شعبان کی تاریخ کیا ہے، 5 شعبان، کتنی ہے، 5 شعبان، ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ، فرض، بلکہ ایک جملہ کہا جاتا ہے علماء کے یہاں کہ اگر کوئی آدمی صرف مہینوں کے نام اس لیے یاد کر لے، عربی اور اسلامی اور ہجری سال کے مہینوں کے نام، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر اور جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اگر کوئی آدمی یہ 12 نام صرف اس لیے یاد کر لے کہ میرے نبی کی زبان عربی ہے اور یہ نام عربی ہیں اور جنتیوں کی زبان عربی ہے، اس محبت میں یاد کر لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، بچہ وہ چھوٹا سا بچے، اس کو گود میں بٹھا کر یاد کرواتے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، اور اسلامی نام کوئی نہیں بتاتا۔ کس کے اوپر جائے گا یہ جو گناہ اس سے ہو رہا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے ماں باپ۔ قیامت میں جب اس کو پکڑا جائے گا دوسرے فرائض میں کوتاہی کی وجہ سے تو وہ کہے گا، اے اللہ جہاں تو نے مجھے پیدا کیا تھا
جس گھر میں تو نے مجھے پیدا کیا پہلے ان کو بلا، اس لیے کہ انہوں نے تو مجھے جہاں ڈالا میں وہاں چلا گیا، میرا تھوڑے اختیار تھا، یہ تو ان کا اختیار تھا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو پہلے اس کو ڈالو۔ اس لیے بہت اہم ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض، جس طرح روزے فرض، جس طرح حج فرض، جس طرح زکوٰۃ فرض، اسی طرح اولاد کی تربیت فرض ہے۔ ہمارے بچوں کے کان ترس گئے، وہ 25 سال کے ہو گئے، پیدائش سے لے کے آج تک ماں باپ نے یہ نہیں کہا بیٹا جلدی سو جا فجر میں اٹھنا ہے۔ بچے تھے تو کہتے تھے بیٹا جلدی سو جا اسکول جانا ہے، بڑے ہوئے تو کہنے لگے بیٹا جلدی سو جا کالج جانا ہے، اور اب کمانے لگے تو کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جا جاب پہ جانا ہے۔ جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ تو اس لیے یہ اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو روزے چھوڑ دیتے ہیں، تو جس طرح سے نماز کے لیے حکم فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے پر ہلکی سی مار مارو، اسی طرح سے جب وہ بچہ وہ پورے روزے کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھوانا بھی ضروری ہے۔ البتہ جب تک اس پر بلوغت کی کوئی نشانی، بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی تب تک فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ رکھے گا تو اس کا ثواب رکھوانے والے کو بھی ملے گا اور رکھنے والے کو بھی۔ لیکن جب رکھوائیں تو خیال رکھیں، اس بات کا اندازہ کر لیں کہ وہ اتنے وقت بھوکا رہ سکتا ہے یا نہیں، اور خدا نخواستہ آپ نے رکھوا لیا اور اس پر بہت مشکل ہو رہی ہے اور اگر وہ کچھ کھا پی لے تو اس سے شریعت معاف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی جان پر نہ بننے دو، اگر وہ کھا پی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پر تو فرض ہی نہیں تھا روزہ، سمجھیں؟ بلکہ بڑے جو ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہوتے ہیں، کمزور جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی روزے دار پانی پی رہا ہے اور آپ کو دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے بہت، تو آپ پر ضروری نہیں کہ آپ اس کو یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ ہے، اس لیے کہ وہ بھول سے کھا پی رہا ہے تو یہ تو اللہ کھلا رہے ہیں اس کو، جب اس کو یاد آئے گا تو کھانے پینے کے باوجود اس کا روزہ کنٹینیو روزہ ہو جائے گا اس کا۔ لیکن ایسا آدمی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہے اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے یا اور کوئی ایسی نشانی ظاہر نہیں ہو رہی کہ کمزور ہے، تو آپ کو اس کو یاد دلانا واجب ہے، اس لیے کہ فرض چھوٹ جائے گا اس سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کچھ مسئلے تھے شعبان کے متعلق۔